السلام علیکم ورحمۃ اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الہاکم التکاثر حتى زرتم المقابر وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آخری طاق رات میں ہم تکمیل قرآن فی قیام اللیل کی اس بابرکت محفل میں موجود ہیں۔ وہ قرآن کریم جو 23 سال 5 ماہ 21 دن کی کم و بیش مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزولاً تدریجاً مکمل ہوا تھا، وہ پورا قرآن آج یہاں تراویح میں حضرت محترم قاری محمد منیر صاحب حفظہ اللہ کو سنانے کی اور آپ حضرات اور خواتین کو تراویح میں سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ دنیاوی زندگی ہو، یہاں بھی کامیابی اسے ملتی ہے جو محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا عمل درست ہو یا نادرست، لیکن جس بھی حوالے سے وہ عمل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اسے نتیجہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کے لیے بھی محنت کرنا، جد و جہد کرنا، عمل کرنا لازم اللزوم قرار پایا ہے۔ کافر کی محنت صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، مومن کی محنت دنیا کے لیے بھی ہوتی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی محنت اور دنیا کے عمل سے بھی آخرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ دنیا میں بحیثیت مومن اس کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، کمانا، شادی کرنا، گھر بسانا، اولاد کی پرورش کرنا، پروان چڑھانا، یہ سب کا سب عبادت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے ان تمام امور کو دنیا داری سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ نہیں، یہ دنیا داری نہیں، دین داری ہے۔ حتی اللقمۃ یرفع الی فم زوجہا
اگر اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرو گے کہ انہیں وقت پر کھانا مل جائے، وقت پر لباس مل جائے، ماں باپ کی خدمت کرو گے کہ ان کی جائز ضروریات پوری ہو سکیں، تو اللہ رب العالمین اس محنت پر، مزدوری پر، کاد و کاوش پر بھی تمہیں صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے حاضر ہو کر اپنے بیٹے کی شکایت کی تھی اور کہا تھا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اسے اپنے پاس بلا کر فرمایا تھا کہ یہ دین نہیں ہے۔ الا ان الجسد علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، سویا بھی کرو۔ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اسے بھی وقت دیا کرو۔ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اسے آرام بھی دیا کرو۔ وہ 3 صحابہ جو مدینہ کے رہائشی نہ تھے، دور دراز سے سفر طے کر کے آئے تھے، اور جاتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم راز سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی خاص راز حاصل کریں تاکہ ہم اسے پائیں، اس پر عمل کریں اور ہماری پچھلی ساری خطائیں معاف ہو جائیں، ہم جنت کے مکی بن جائیں۔ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بتایا تو وہ آپس میں بات کرنے لگے۔ اماں عائشہ نے سن لی۔ ایک نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، پوری رات جاگ کر عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، ہماری بڑی غلطیاں کوتاہیاں ہیں، ساری زندگی غفلت میں گزری، میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر شادی کر لی تو بال بچوں کی ذمہ داری آئے گی، پھر نان شبینہ کی احتیاجات ہوں گی، پھر فکر معاش ستائے گی، تاکہ میں بالکل فارغ ہو کر اللہ کے دین میں لگ جاؤں، اس کی عبادت کرتا رہوں۔ تیسرے نے سوچا کہ میں اب آج کے بعد کبھی بھی کسی دن بھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا، ساری زندگی روزے کی حالت میں گزار دوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو اماں عائشہ نے ان سے یہ بات ڈسکس کی۔ یاد رکھیے، دین، شریعت ما قال اللہ وما قال الرسول کا نام ہے۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، اس دور کے بڑے سے بڑے صحابی بھی اپنی طرف سے مسئلے کا حل بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے امت کو آدھا دین پہنچا ہے، انہیں ان کی بات عجیب لگی، تبھی اللہ کے حبیب سے ذکر فرمایا، لیکن انہوں نے بھی اپنی طرف سے انہیں روکنا ٹوکنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ استحقاق صرف رسول اور نبی کا ہے کہ وہ جو کہہ دے وہ دین ہے، جس سے روکے وہ بے دینی ہے۔ جس طرح آج ہمارے دوست احباب یہ عجیب بات کرتے ہیں، ہم جب حیران ہو کر ان سے کہتے ہیں کہ آج کے دور میں عورت کالج جا سکتی ہے، یونیورسٹی جا سکتی ہے،
ہسپتال جا سکتی ہے، شاپنگ سینٹر جا سکتی ہے، مالز جا سکتی ہے، وہ ڈرائیونگ کر سکتی ہے، بچوں کو اسکول پک اینڈ ڈراپ دے سکتی ہے، وہ اپنی سہیلیوں کی پارٹی جوائن کر سکتی ہے، وہ سوئمنگ کلب جا سکتی ہے، لیکن اگر نہیں جا سکتی تو رب تعالیٰ کے گھر نہیں جا سکتی، مسجد نہیں جا سکتی۔ کیسا ظلم ہے۔ تو وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ اماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا عورتیں بن سور کر مسجد جا رہی تھیں، تو وہ رک گئی اور فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس حال میں مسجد جاتے ہوئے دیکھ لیتے تو اللہ کی قسم وہ مسجد جانے سے منع فرما دیتے۔ اس روایت سے استنباط کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت کو مسجد جانا منع ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں آپ روایت کو ایک بار پھر پڑھیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کل سے مسجد نہ آنا، آج کے بعد تمہارا مسجد آنا بند۔ انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جس انداز میں آ رہی ہو یہ انداز پسندیدہ نہیں ہے، حجاب کے ساتھ آنا ہے، پردے کے ساتھ آنا ہے۔ اگر اللہ کے رسول تمہیں دیکھتے اس حال میں تو منع فرماتے، یعنی وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کا فرمایا رب کا فرمایا ہے، وہ ہوتے تو منع فرماتے، اب وہ نہیں ہیں تو عائشہ بھی تمہیں منع نہیں کر سکتی رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ دین ہے۔ بالخصوص عیدین کے اجتماعات میں خواتین کا جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم حکم دی گئی، ہمیں حکم ملا کہ ہم سب عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نکلیں، حتیٰ کہ وہ خواتین جو رخصت پر ہوں، جنہیں نماز سے رخصت ملی ہو، وہ بھی جائیں اور مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہو کر دعا میں شریک ہو جائیں۔ وہ اتنا عظیم موقع ہے کہ خواتین اس سے محروم نہ رہیں۔ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی بہن کے پاس کوئی چادر نہ ہو تو وہ اپنی دوسری مسلمان بہن سے چادر مستعار لے لے، ادھار لے لے، عاریتن لے، یا اس کی چادر میں خود چھپ کر حجاب لے کر اس کی چادر میں عیدگاہ میں آ جائے۔ اور الحمدللہ سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے التزام کا شرف آج ہماری جماعت کو حاصل ہے۔ سارے پاکستان میں، پاکستان سے باہر، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، اس سے باہر وسطی ایشیائی ریاستوں میں، لندن میں، امریکہ میں موجود اسلامک سینٹرز میں، اور سب سے بڑی عظیم الشان مساجد حرمین شریفین میں بھی الحمدللہ سنت کے مطابق جہاں مرد اپنے پورشن میں اعتکاف کرتے ہیں، وہیں مساجد میں قائم خواتین کے پورشنز میں خواتین بھی اعتکاف کرتی ہیں الحمدللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، انہیں بلا کر لاؤ۔ انہیں بلایا گیا۔ یہ جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ نیکی کا کام کر رہا ہے نا، گناہ تو نہیں کر رہا، نیکی کا کام ہے، حرج کیا ہے؟ تو یاد رکھیے سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ اس عمل پر سرکار مدینہ کی مہر نہیں لگی،
جس عمل پر نبی کائنات کی مہر نہیں ہوگی وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی بات ایجاد کی، کوئی نیو کریشن کی، دین میں، دنیا میں نہیں، دین میں، ما لیس منہ، جو اس میں نہیں تھی، فہو رد، وہ اللہ کے دربار سے ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ جب آئے تو اللہ کے حبیب نے انہیں سمجھایا، انی اصلی وارقد، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں رات کو، تہجد کی، اور سوتا بھی ہوں۔ وَإِنِّي أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے نکاح اور شادی بھی کی ہے۔ فرمایا میں اصوم و افطر، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور انہیں چھوڑ بھی دیتا ہوں، کبھی بغیر روزے کے بھی ہوتا ہوں۔ پھر فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت، میرے طریقے، میرے اس انداز سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس دین میں جو آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، جو سہولتیں پیدا فرمائی ہیں، ہم سے پہلی امتوں کے پاس یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ ان میں رہبانیت کے طریقے تھے، اللہ کو پانے کے لیے دنیا کو اور خدائی کو چھوڑ کر خدا کو پانا پڑتا تھا۔ یہاں فرمایا کہ جب تم مخلوق خدا کے درد کو بانٹو گے تو تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بندے کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ حیران ہو کر کہے گا باری تعالیٰ آپ تو پروردگار ہیں، آپ تو پاک ہیں اس بیماری سے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آپ تو شفا دیتے ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اسے تمہارے دلاسے کی ضرورت تھی، اسے تمہاری موجودگی کی ضرورت تھی، اسے دوا کی ضرورت تھی، اگر تم وہاں ہوتے، تیمارداری کرتے، مدارات کرتے، مجھے وہاں پاتے۔ خالق کو پانے کے لیے مخلوق کے درد کو بانٹا جا رہا ہے۔ اسی طرح کسی سے فرمائے گا کہ میں بے لباس تھا، مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ بندہ پھر حیران ہوگا پروردگار آپ تو پاک ہیں ان چیزوں سے، میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، اسے لباس کی ضرورت تھی۔ کہیں اللہ رب العالمین بھوک کا تذکرہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم اس کی روزی روٹی کا بندوبست کرتے، میری رحمت کو وہاں موجود پاتے۔ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا، مال غنیمت نہیں استعمال کر سکتے تھے۔ صحابہ کرام نے حضور سے کہا یا رسول اللہ اب یہ جو مال غنیمت آیا ہے اس کا کیا کریں؟ ہم نے تو سنا یہ مال غنیمت لوٹ کا مال ہے، اس میں تو ہمارا کوئی سرمایہ نہیں لگا، کوئی محنت نہیں لگی، ہم اسے کیسے استعمال کریں؟ رب تعالیٰ نے پوری سورہ انفال اتار دی۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، جس طرح وہ تقسیم کرے اس تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ قربانی کرتے تو قربانی کا گوشت کھانا ان کے لیے حلال نہیں تھا، تو قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے۔ کوئی نظر مانتے، نیاز کرتے اللہ کے نام کی،
قربان کرتے کوئی جانور، اسے لے جا کر اونچے ٹیلے پر رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اسے کھا جاتی، تو دلیل ہوتی اس بات کی کہ صدقہ قبول ہو گیا۔ اللہ رب العالمین جو ستار ہے، اس نے امت محمدیہ پہ پردہ ڈال دیا، حکم دیا صدقہ کرو، قیامت کا دن پتہ چلے گا قبول ہوا نہیں ہوا، یہاں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال رہے گا۔ بنی اسرائیل کے روزے، اگر رات کو افطار سے پہلے کوئی سو گیا اور پھر وہ جب اٹھا تو اس وقت اٹھا جب سورج غروب ہو چکا تھا، تو اب وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا کیونکہ اس کا دوسرا روزہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اب وہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ 48 گھنٹے کا روزہ ہمارے لیے رب تعالیٰ کی سہولت، فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر مریض ہو، بیمار ہو، سفر میں ہو تو ابھی روزہ نہ رکھو، جب بعد میں سفر سے آ جاؤ، بیماری سے صحت پہ تبدیل ہو جائے کیفیت، تب روزہ رکھ کر اس کی قضا ادا کرنا۔ اور اگر دائم المریض ہے، کوئی شیخ فانی ہے، ایسا بزرگ جس کے بعد جوانی نہیں، ایسی بیماری جس کے بعد صحت نہیں، تو اس کے لیے آسانی کر دی کہ تم فدیہ دے کر اللہ تعالیٰ سے ان روزوں کا حکم کا ازالہ کر سکتے ہو۔ یہ مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے رب تعالیٰ نے سہولتیں رکھی ہیں۔ فرمایا کہ اگر بندہ مومن فجر کی نماز با جماعت ادا کرے اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے، یہ نمازیں پڑھنے کے بعد گھر جا کر سو جائے، رب تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کے قیام کا ثواب لکھوا دیں گے، ساری رات کا قیام۔ اس لیے کہتے ہیں مسلمان کا سونا بھی عبادت ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہتے کہ آپ روزہ رکھ کر ظہر کی نماز قضا کر رہے ہیں، عصر کی نماز کا التوا کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جناب سونا بھی عبادت ہے۔ نماز جیسی عبادت کا مقابلہ دنیا کی کوئی عبادت نہیں کر سکتی۔ بعض لوگ اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ ہم حقوق العباد کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے روزے کھلوا رہے ہیں، ہم دسترخوان بچھا رہے ہیں، تو ہم اگر روزہ نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں، ہم اتنے لوگوں کا روزہ کھلوا رہے ہیں تو سب کا ثواب ہم کو مل جائے گا۔ ثواب ملنا الگ بات ہے، اور اصل جو آپ پر فریضہ ہے اسے ادا کرنا الگ بات ہے۔ جس طرح نماز جمعہ کی فضیلت میں بیان کیا گیا کہ جو جمعہ کی فضیلت کو مانے، دل سے تسلیم کرے، جمعے کا دن اس کے لیے عید کا دن ہو، وہ جمعے کا اہتمام کرے، صبح اٹھ کر وضو کرے اور کرائے، مطلب اپنے بال بچوں کو کہے بیٹا سب غسل کرو، خود بھی غسل کرے، مناسب صاف ستھرا اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، باوضو مسجد کی تیاری کرے اور قدموں سے چلتا ہوا مسجد پہنچے۔ فرمایا جب وہ مسجد میں آ جائے تو صف میں بیٹھے امام کا انتظار کرے، جو نوافل پڑھ سکتا ہے پڑھے، جب امام خطبہ دینے آئے تو توجہ سے اس کا خطبہ سنیں، اس کے بعد جب وہ اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا ہو چکا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں حج پہ جانے کے شوقین بہت ہیں، عمرے پہ جانے کے شوقین بہت ہیں، لیکن یہ ثواب جو گھر سے مسجد آنے کا مل رہا ہے یہ ثواب اویل نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہوا آپ کو اوکیجن چاہیے، آپ کو تفریح چاہیے، آپ کو گھومنا عزیز ہے، ثواب عزیز نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہے
اور اس کے پاس حج بیت اللہ کی استطاعت ہے، یعنی اتنا مال ہے کہ وہ حج پر جائے، سفر کا خرچہ بھی اٹھائے، یہ نہیں کہ سرکاری خرچ پر چلا جائے۔ سرکاری خرچ پر جانا بھی کوئی منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن جس قوم کے بچوں کو صاف پینے کا پانی نصیب نہ ہو، تھر پارکر جیسے علاقے میں، جو سندھ کا علاقہ ہے، جہاں نیٹ کے سگنلز تو آ رہے ہیں لیکن صاف پانی میسر نہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں ایک ہی جگہ سے، ایک ہی تالاب سے کتا بھی پانی پی رہا ہے، گدھا بھی پانی پی رہا ہے، اور ایک مسلمان بچہ بھی وہیں سے پانی بھر کر لے جا رہا ہے۔ ایسے تالاب ہیں۔ ایسے ملک کے حکمرانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ قوم کے سرمایے پر نیکیاں کمائیں، قوم کے سرمایے پہ جا کے حج کریں، اور پھر لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کا ذریعہ بنے، پھر جذباتی قوم مسجد کا احترام بھول کر اپنے جذبات کا اظہار کرے، خود بھی گناہگار ہو، پوری قوم کو بھی شرمندہ کرے۔ ثواب مل رہا ہے ہر جمعے کو، لیکن اگر حج کی استطاعت ہے تو وہ حج فرض وہ ساقط نہیں ہوتا، وہ تو فرض ہے، وہ ادا کرنے سے ادا ہوگا، ثواب مل رہا ہے اپنی جگہ۔ تو روزہ لاکھوں لوگوں کا کھلوا دیا، خود روزہ نہیں رکھا، تو ان کا ثواب ملے گا بھی کیسے؟ جب آپ اصل میں ہی پاس نہیں ہو رہے تو آپ کو گریس مارک کیسے مل سکتے ہیں؟ تو اسلام ایک ایسا دین ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا راہ مستقیم ہے کہ جہاں اگر آپ دنیا میں رہ رہے ہیں تو بھی آپ کو دین سے تعلق کا فضیلت حاصل ہو رہی ہے، آپ دنیا میں جا کر کاروبار کر رہے ہیں تو بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر رہے ہیں تو بھی آپ کو اجر مل رہا ہے، آپ کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ کہتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ لباس پہنتے ہیں، لباس پہننے کی دعا پڑھتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں ثواب ملتا ہے، مسجد سے باہر جاتے ہیں آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، آپ کو باہر جانے کا بھی ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ آپ واش روم جا رہے ہیں دعا پڑھ کر، آپ نے سنت کے اتباع کے لیے اپنا بایاں پاؤں رکھا پہلے، دایاں بعد میں رکھا، اس پر بھی آپ کو ثواب عطا ہو گیا۔ آپ باہر آنے لگے، آپ نے غفرانک اللہم کہا، دایاں پیر باہر رکھا بایاں بعد میں، کہ سنت رسول ہے، آپ کو اس پر بھی ثواب عطا ہو گیا۔ تو یہاں تو ثواب حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن قرآن کریم انسان کی نفسیات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی ہوس نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک جا پہنچے۔ ابھی قاری محمد منیر صاحب نظم سنا رہے تھے موت کے حوالے سے کہ الموت قدح کل ناس شاربوها، یہ موت ایک ایسا پیالہ ہے چاروں ناچار، خواستہ و ناخواستہ، ہر ایک نے اسے پینا ہی پینا ہے۔ والقبر باب کل ناس داخلوها، قبر ایسا دروازہ ہے ہر ایک نے اس میں داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جسے زندگی ملی ہے اسے مرنا بھی پڑے گا، اور موت فی نفس ہی مشکل ترین چیز ہے، کہ رب تعالیٰ نے پہلے موت کو پیدا کیا پھر زندگی کو پیدا کیا، خلق الموت والحیات، پہلے موت پھر زندگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جو کرنا ہے اسی دنیا میں کر لو، اسی جوانی میں کر لو، دوبارہ تھوڑی جوانی آئے گی۔
جو کر سکتے ہو ابھی کر لو. پھر تو بڑھاپا ہے، بعد میں تو پھر مسجد ہے، مصلی ہے، تسبیح ہے، لوٹا ہے. اس بات کی شیورٹی کیا ہے کہ بڑھاپا آئے گا؟ ہمارے حاجی عبدالرشید صاحب کے چچا، جن کا ایک حادثے میں جن کی شہادت ہوئی، سلنڈر پھٹا تھا نا، کیا ہوا تھا، جنریٹر، جوان تھے نا، آدھے گھنٹے پہلے، 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے تک بھی، بلکہ 1 منٹ پہلے تک بھی انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ حادثہ ہونے والا ہے. پتا نہیں تھا. اگر پتا ہوتا تو کبھی ایسی وجہ بنتے نہیں بنتے. اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہوا کیا تھا، بیمار تھے کیا ہوا تھا؟ ابھی تو بات کر رہے تھے، فون کیا تھا مجھے. بھائی بس موت کا وقت آ گیا، پتہ تھوڑی ہے کسی کا، کچھ پتہ نہیں. تو پھر تیاری کیا ہے؟ عید کے کپڑے تو بن گئے کہ عید آنے والی ہے، چوڑیاں بھی ہونی چاہیے میچنگ کی، جیولری بھی ہونی چاہیے میچنگ کی. عید سے 2-3 دن پہلے کے بھی کام کرانے ہیں، سارے اہتمام ہو رہے ہیں. جو غیر یقینی ہے اور جو یقین ہے جس چیز کا، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے الا ماشاء اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، نماز میں خشوع اور خضوع کیسے لاؤں؟ فرمایا جب سجدہ کرو تو یہ سوچ کر کرو کہ یہ سجدہ زندگی کا آخری سجدہ ہے. نماز پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ نہ جانے یہ نماز زندگی کی آخری نماز ہو. پھر دیکھنا اس نماز میں کیسا سرور آئے گا، اس نماز میں کیفیت کیا بنے گی تمہاری. اس نماز کے بعد بس رب سے ملاقات ہونے والی ہے. آپ چاہو گے سجدہ لمبا ہو جائے، طویل ہو جائے، آج ہی ساری غلطیوں کی، ساری کوتاہیوں کی، گناہوں کی معافی مانگ لو. یہ کثرت کی ہوس کیا چیز ہے؟ یہ ایسی عجیب چیز ہے کہ انسان کی سرشت میں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، یہ دعا کیا کرو، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما، یعنی دل کا اطمینان نصیب ہو. ایک ارب پتی ہے تو وہ کھرب پتی بننا چاہتا ہے، کھرب پتی ہے تو اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. اور عجیب و غریب قسم کے یہ ارب پتی ہیں. ایسے بھی ہیں کہ اپنے ملازموں کو اجرت نہیں دی کہ اس دفعہ کاروبار اچھا نہیں ہوا، ان کو پوری پیمنٹ نہیں دی، کسی کو آدھی تنخواہ دی، کسی کو دی نہیں، اور چلے گئے عمرہ کرنے کے لیے. کچھ ایسے ہیں بھائی تنخواہ نہیں ملی، وہ سیٹ سائن کرے گا، چیک پہ چیک تو بنے ہوئے، تو سیٹ کا ہے وہ تو اعتکاف میں بیٹھا ہے. تو عید کے بعد ہی ہوگا. اب تو ایسے ہیں کہ آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہیں. ایک تو ہے نا پیسہ ہو نہیں آپ کے پاس، پیسہ ہے آپ کے بینک میں پڑا ہے پیسہ، لیکن وہ پیسہ نکال کر دیتے ہوئے لگ رہا ہے دل نکل رہا ہے، دل نکل رہا ہے، جان نکل رہی ہے. چنانچہ ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں مال کے چوکیدار، مالدار نہیں، مال کے چوکیدار. بینک ان کے پیسوں پہ عیش کر رہا ہے. آپ کے پاس تو خالی ڈیجٹ ہے نا، عدد ہیں، 6 7 8 عدد آپ کے پاس ہیں کہ ہاں بھائی اتنا اماؤنٹ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں. وہ اکاؤنٹ کوئی ڈبہ تھوڑی ہے جہاں آپ کے نوٹ رکھے ہیں، وہ پیسہ تو گردش میں ہے، اس سے تو بینک کام کر رہا ہے. آپ اللہ کی عدالت میں مجرم بن کر کھڑے ہوگے،
اگر آپ اپنے ملازموں کے حقوق کا خیال نہیں کرو گے. حوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندے کو اللہ رب العالمین جہنم میں سزا ملنے کے بعد اسے جب باہر نکالے گا اور فرمائے گا کہ بتا کیا چاہتا ہے، وہ کہے گا اللہ پاک جنت میں اگر جگہ نہیں ہے نا تو جنت کے ساتھ جو یہ درخت لگا ہے اس درخت پر مجھے جگہ دے دے، میں بس آنکھیں سیکتا رہوں گا، جنت کو دیکھتا رہوں گا، خوش ہوتا رہوں گا. جب وہاں پہنچے گا تو کہ اللہ پاک تھوڑی جنت بھی جگہ دے دے، تھوڑا سا ایک محل دے دے، ایک تھوڑا سا حصہ دے دے مجھے. اللہ پاک اسے اور دے دیں گے. پھر وہ کہے گا اللہ پاک ایک اور دے دے ایسی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے کے بعد بھی انسان کے نفس کی حرص ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اور چاہیے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر بنی آدم کو سونے کی 2 وادیاں مل جائیں، گولڈ کی وادیاں، تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. وہ چاہے گا تیسری بھی مجھے کو ملے. اس کے پیٹ کی یہ بھوک قبر کی مٹی بجھائے گی. الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی ہوس نے ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر، جہاں زیادہ عرصے رہنا ہوتا ہے وہاں کے لیے انسان زیادہ سرمایہ کماتا ہے، جہاں کم عرصے رہنا ہوتا ہے وہاں کے لیے کم تیاری کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے اگر سعودی عرب جانا ہے وایا دبئی، اور دبئی میں آپ نے اگر ایک رات رکنا ہے مثال کے طور پر، تو آپ ایک ہینڈ بیگ میں ایک جوڑا رکھ لیں گے، ٹوتھ پیسٹ اور برش رکھ لیں گے. یہ چند چیزیں بنیادی ضرورت کی رکھ کر آپ باقی سامان کو جہاز میں ہی رہنے دیں گے کہ جہاز سے جہاز میں ٹرانسفر ہو جائے گا، شفٹ ہو جائے گا. میں کہاں اٹھائے پھروں گا، ایک دن کی تو بات ہے. لیکن جہاں زیادہ ٹائم رہنا ہے وہاں آپ چاہیں گے سارا سامان ساتھ پہنچے. بعین ہی دنیا ہمارے لیے ایک سرائے ہے، ایک ہوٹل ہے، تھوڑا سا وقت گزارنے کی ایک جگہ ہے. یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہم یہاں کی مخلوق نہیں ہیں. ایک سائنسدان نے بڑی تحقیق کی ہے، پھر مقالہ لکھا ہے. انہوں نے کہا دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب 4 پائے کی ہیں، 4 پاؤں ہیں ان کے، اور ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ایسے سیدھی ہے، ہماری طرح ایسی نہیں ہے کہ ہماری کمروں میں درد ہوتا ہے. کیونکہ کشش ثقل جو ہے، جو دنیا کا بہت بڑا میگنیٹ ہے، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کشش ثقل کا سسٹم قائم ہے. اس زمین کے لیے ہمارا یہ ڈھانچہ، ہمارا یہ اسٹرکچر موزوں نہیں ہے. تو بنیادی طور پر ہم ایلینز ہیں، ہم یہاں کی مخلوق نہیں ہیں، ہم جنت کی مخلوق ہیں. ہمارے بابا آدم کو جنت میں پیدا کیا گیا تھا، حضرت حوا علیہ السلام جنت میں تخلیق فرمائی گئی تھیں. لیکن ہمیں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، ابتلا کے لیے اللہ نے زمین پر اتارا ہے. اہبطوا مصرا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا. اب جب جس کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی ان کو خوف ہوگا. کوئی غم کوئی خوف انہیں نہیں ہوگا. حضرت آسیہ علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے، فرعون کے محل میں رہتی تھیں، ملکہ عالیہ تھیں، حضرت موسیٰ پر ایمان لائیں. ایمان ایسا کہ استقامت کا باعث بنا کہ فرعون کے ظلم جب استبداد کے آگے چٹان بن گئیں، ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک کر. قرآن نے کہا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ فرعون میخوں والا جو ہاتھوں میں پیروں میں کیلیں ٹھوک دیا کرتا تھا.
ان جب کیلیں ٹھوک دی نا تو اب خون رس رہا ہے، پیر میں کیلیں ٹھوکی ہیں، خون رس رہا ہے، خون بہ کر آخر موت واقع ہو جاتی تھی۔ لیکن جس تہ خانے میں انہیں بند کیا تھا، روایات میں آتا ہے روز آتا اور پوچھتا، آسیہ آپ بتاؤ، رجوع کر رہی ہو، معافی مانگ رہی ہو، مجھے رب ماننے کو تیار ہو، چلو تمہارا محل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور کہتے ہیں عورت کو اپنے گھر سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ کہنے کو تو عورت کہتی ہے میرا کوئی گھر ہی نہیں ہے، پہلے شادی سے پہلے ماں باپ کے گھر میں تھی تو امی کہتی تھی یہ نہ کرو یہ نہ کرو، اپنے گھر کرنا۔ جب اپنے گھر آئی، اپنا گھر سمجھ کے سسرال کو، تو یہاں ساس صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہیں یہاں یہ نہیں ہوگا، یہ ہمارا گھر ہے۔ کبھی شوہر بھی کہہ دیتا ہے یہ میرا گھر ہے، تیرے باپ کا گھر نہیں ہے۔ تو وہ بیچاری کہتی ہے میرا گھر کون سا ہے؟ جب بیچاری بوڑھی ہوتی ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں، تو بچے کہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے، تمہارا گھر تھوڑی ہے۔ میں کہتا ہوں عورت کا ایک گھر نہیں ہوتا، باپ کا گھر بھی عورت کا گھر ہے، شوہر کا گھر بھی عورت کا گھر ہے، بیٹے کا گھر بھی عورت کا گھر ہے۔ اور جس بیٹے کے 4 گھر ہیں اور 4 الگ الگ بیٹے رہتے ہیں، تو اس ماں کے یہ 4 گھر ہیں، باپ کے یہ 4 گھر ہیں۔ اللہ اولادوں کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے، حالانکہ یہ جاننے کا تو بیرو میٹر موجود ہے۔ آپ چیک کریں اپنے والد کا مزاج، آپ کے والد آپ سے راضی ہیں تو آپ کا رب راضی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، آپ کے والد آپ سے ناراض ہیں تو آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ موجود ہے آج۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی جس انداز میں تربیت فرما رہے تھے، وہ تربیت یہ تھی کہ حضرت عائشہ علیہ السلام ہر روز انکار کرتی اور اپنے زیر لب یہ دعا کرتی، پروردگار یہ مجھے میرے گھر کا لالچ دیتا ہے، اللہ میں تیرے پڑوس میں گھر کا سوال کرتی ہوں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں مجھے اپنے پاس ایک محل عطا فرما دے۔ اور جب ان کا آخری وقت آیا، فرعون ایسی ہی کوئی بات کہہ رہا تھا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ فرعون سمجھا شاید میری بات مان لی، لیکن یہاں ان کی جان اس قفص عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ فرمایا گیا کہ ان کے آگے سے پردے ہٹا کر رب تعالیٰ نے جنت میں ان کو ان کا محل دکھا دیا تھا۔ وہ محل کی تجلیات کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ہیچ ہے، کم ترین ہے۔ فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح لبعوضہ، اگر دنیا کی ویلیو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ما سقا منہ کافرا شربۃ ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس زمین کا ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہ دیتا۔ لیکن دنیا کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ کچرا پڑا ہے باہر، جو ذمہ دار آئے اٹھا کر لے جائے آپ کی بلا سے۔ آپ آگے چیک کرو کہ ہمارا ذمہ دار لے جا رہا ہے یا کوئی اور ذمہ دار لے جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، تو لے کے نہیں جانا، ہمارا ذمہ دار آئے گا وہ لے کے جائے گا۔ بھئی کچرا ہے، جو جی چاہے لے جائے۔ دنیا میں کتنے کتے ایسے ہیں جو انسانوں سے زیادہ عیش کر رہے ہیں، باہر سے ان کی امپورٹڈ غذائیں آتی ہیں، فیڈز آتی ہیں، بلیاں ایسی ہیں، انسانوں کو وہ روزی نصیب نہیں ہوتی جو ان کی بلیاں کھا رہی ہیں، پروٹین دیے جا رہے ہیں، ویکسینیشنز ہو رہی ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں ان کے کتے سفر کر رہے ہیں، مسلمان بیچارے بسوں میں لٹک کے جا رہے ہیں، چنچیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، پریشانیاں جھیل رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پریشانی کسی نے نہیں جھیلی ہے۔ 2.5 برس کا عرصہ تو آپ پر ایسا گزرا جب آپ شیب ابی طالب میں معصور کر دیے گئے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عرب کی امیر ترین خاتون تھیں، انہیں بھی قید کر دیا،
کھانے پینے کو کچھ نصیب نہیں ہے. جناب ابو طالب پہ محصور ہو گئے. حضرت خدیجہ بھی وہیں بیمار پڑیں, اسی کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا. جناب ابو طالب کی بھی وہیں نقاہت ہوئی, علالت ہوئی, وہی آپ کی وفات کا باعث بنا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم راز اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب اور ان کے خانوادے نے اس زمانے میں وہ چیزیں بھی کھائی ہیں جو کوئی جاندار بھی نہیں کھاتا. چمڑے کو ابال کر اسے چوسا گیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں, صرف ایک کمپرومائز کی ضرورت تھی, ایک, کہ ہمارے معبودان باطل کو برا مت کہو, اپنے معبود کی بات کرتے ہو کرتے رہو, شرک کو شرک نہ کہو, گمراہی کو گمراہی نہ کہو. حضور نے فرمایا تم سارے عرب کی حکومت کی پیشکش کرتے ہو, تم حسین ترین عورت سے نکاح کی پیشکش کرتے ہو, تم یہ پیشکش کرتے ہو کہ سب سے امیر کبیر آدمی بنا دو گے. اللہ کی قسم یہ تو ممکنات میں سے ہے, وہ جو تم کر نہیں سکتے. میرے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند لا کے رکھ دو اور کہو کہ میں دعوت حق سے باز آ جاؤں تو میں دعوت حق کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میری جان اللہ رب العالمین کو پہنچ جائے. قربانیاں دی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بارے میں سب سے زیادہ جو خدشہ ہے, مجھے اندیشہ ہے کہ تم دین کو چھوڑ بیٹھو گے, تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے, قرآن سے دور ہو جاؤ گے, مساجد سے دور ہو جاؤ گے, کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی, دنیا تمہاری لیے کھول دی جائے گی, تمہیں آسائشیں مل جائیں گی, اللہ کے قریب نہیں آؤ گے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا جب غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے حبیب کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا جب اللہ کے حبیب ابو بکر و عمر کے ساتھ ایک صحابی حضرت طلحہ انصاری کے دسترخوان پر ہیں اور سب سے پہلے آپ روٹیوں پر گوشت کا ٹکڑا رکھ کر فرماتے ہیں یہ میری جگر گوشے فاطمہ کو پہنچا دو, اس نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. یہ دن بھی گزرے ہیں, یہ ایام بھی گزرے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں پہلو تبدیل کرتے ہیں کہ چٹائی کے نشان آپ کے پہلو پر نمودار ہو جاتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ سے دعا کیجئے اللہ کریم ہمارے لیے دنیا کو وسیع کرے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی جگہ کا انتظام کریں, اچھا بستر بنائیں. آپ حیران ہو کر کہتے ہیں ما لک یا عمر, عمر تم کس خیال میں رہتے ہو, لنا الآخرہ ولہم الدنیا, دنیا ان کے لیے ہے ہمارے لیے تو آخرت ہے. اللہ نے ہمارے لیے آخرت کا سودا کیا ہے. تو یہ دنیا فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے, اپنے کام سے آیا ہے, کام کو اور دھیان ہے, کام کر کے اپنے ملک واپس جائے گا. کیا ہو رہا ہے یہاں, کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے, ہماری بلا سے. ہمیں تو اپنے ابا کو پیسے بھیجنے ہیں, گھر میں پیسے بھیجنے ہیں, ہم تو محنت کرنی ہے. اجنبی او عابر سبیل, یا راہ چلتا ہوا مسافر ہے, تھک گیا تو درخت کے نیچے بیٹھ گیا, دسترخوان ٹفن کھول کر کچھ کھا لیا پی لیا پھر روانہ ہو گیا. اچھا اگر آپ کا یہاں سے سفر ہے لاہور کا اور آپ کو بھوک لگی, آپ حیدرآباد اسٹیشن پر اترے, آپ نے پلیٹ فارم پر دیکھا کوئی ڈھنگ کا اچھا حفظان صحت کے اصول کے مطابق کوئی کھانا نہیں ہے, کسی نے کہا مڈ وے ہوٹل ہے ہیرا باد پہ, وہاں چلو, آپ چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا. اتنی عقل تو ہے, اتنی سمجھ تو ہے کہ بھائی میری گاڑی چھوٹ جائے گی, مجھے منزل پر پہنچنا ہے, بھوک برداشت کر لوں گا, تھوڑی دیر بھوکا رہ لوں گا, بس یہی دنیا کا حال ہے. مومن سے کہا گیا حلال ملے تو کھانا, حرام ملے تو بھوکے رہنا گوارا کرنا, بھوکے رہنا گوارا کرنا, حرام نہ کھانا. اور اگر کبھی جان بچانے کے لیے
الفاظ ہے قرآن کے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. صرف جان بچانے کے لیے. جان بچانے کے لیے آدمی کیا کھاتا ہے؟ دوا. دوا پیٹ نہیں بھرتا دوا کھا کے، کہ دوائیں ساری کی ساری دوائیں کھا کے پیٹ بھر لیا. دوا کھاتا ہے جان بچانے کے لیے. بس اتنا کھانا کہ جان بچ جائے، ڈرتے ہوئے. لذت کے لیے نہیں، لذت نہیں، گناہ نہیں، مزہ نہیں، صرف جان بچانے کے لیے. لوگوں نے اس آیت کو دیکھ کر سود کو بھی حلال کر لیا، رشوت کو بھی حلال کر لیا، مال غیر کو بھی حلال کر لیا. پرواہ ہی نہیں ہے. قیامت کی نشانی، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام. قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا لوگوں کو بس لینے کی پڑی ہوگی، بس مل جائے کہیں سے، آ جائے کہیں سے. یہ پرواہ ہی نہیں حلال ہے یا حرام. دیکھا جائے گا کچھ نہیں ہوتا. ارے چلتا ہے یار، نہیں چلتا. نہیں دیکھ سکو گے، نہیں برداشت کر سکو گے. کسی کمزور سے آدمی کو نا اگر کوئی طاقتور پہلوان جو ذرا باڈی بلڈر ہو، ورزش کرتا ہو، وہ اگر سینے سے لگا کر بھینچ ڈالے نا، طبیعت خوش ہو جاتی ہے. بندہ ڈرتا ہے، بھائی آرام سے یار، آرام سے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے اور قبر اسے جب پکڑتی ہے ایسے تنگ ہوتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف پہ گھس جاتی ہیں، پھٹ جاتا ہے یہ پورا بدن. نماز کے لیے نہ اٹھنے والوں پر ایک لوہے کا ایسا گرز مارا جاتا ہے سر پر، ایسا گرز، لوہے کا ایسا بھاری گرز. فرمایا کہ وہ جیسے ہی پڑتا ہے سر پر، سر چکنا چور ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر میں دوبارہ سر ویسے ہی صحیح سے بن جاتا ہے، دوبارہ ویسے ہی بن گیا. اب دوبارہ وہی سزا ملی، وہ چکنا چور ہوا، پھر دوبارہ ویسے ہی بن گیا. قیامت تک یہی سزا ملتی رہے گی. الامان والحفیظ. اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. دنیا بھی تمہارے لیے ہے، آخرت بھی تمہارے لیے، لیکن ترجیح آخرت کو دو. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں آخرت کی فکر رکھ کر محنت کرو، آخرت کی فکر رکھ کر کمائی کرو، آخرت کی فکر رکھ کے تجارت کرو، آخرت کی فکر رکھ کے لوگوں کو ملازمت دو یا ملازمت کرو. تمہارا یہ سارا عمل عبادت میں تبدیل ہو جائے گا. فرمایا التاجر الصدوق، جو دیانت دار تاجر ہیں، امانت دار تاجر ہیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں انبیاء میں، صلحاء میں، صدیقین میں، شہداء میں شامل فرمائے گا ان کی دیانت کی وجہ سے. اور جو غریب ہیں، مسکین ہیں، وہ عام لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور جنت کا دروازہ کون کھٹکھٹائے گا؟ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے. اور اگر ہمیں ان سے پیار ہوگا، ہم ان سے پیار کریں گے، تو کیا وہ ہمیں بھول جائیں گے؟ وہ تو دشمنوں پر نظر کرم فرماتے تھے. تو جو ان کی خاطر دنیا سے تعلق کم کرے گا آخرت کی فکر میں کہ ان سے ملاقات ہوگی، کیا اسے فراموش کر دیں گے؟ کیا اس کو لے کر نہیں جائیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عالم کیا تھا؟ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، اسے مرگی کے دورے پڑتے تھے. اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مرگی کے مرض سے نجات دے دے. آپ نے فرمایا بی بی اگر میں دعا کروں گا تو صحیح ہو جاؤ گی، لیکن اگر تم اس پر صبر کرو، اس مصیبت پر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں اللہ کی جنت ملے گی. تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، مجھے جنت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، جنت چاہیے. بس اتنی دعا فرمائیے کہ جب مرگی کا دورہ پڑے تو میں اتنے ہوش اور حواس میں رہوں کہ میری سطر پوشی رہے، کہیں سطر نہ کھل پائے. آپ اندازہ لگائیے جنت کی خواہش کتنی ہے، جتنی ہمیں دنیا کی خواہش ہے.
صحابہ کرام کو، تابعین کو، اولیاء اللہ کو، اہل اللہ کو جنت کی اتنی خواہش ہوا کرتی تھی، انہیں جنت کے سفر کی اتنی فکر ہوا کرتی تھی جتنی ہمیں دنیا کی طلب ہے۔ اور یاد رکھیے، دنیا اللہ نے جس کے نصیب میں جتنی لکھی ہے اتنی ہی ملے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ محنت کر کے وہ دنیا کی زیادہ دولت حاصل کر سکتا ہے تو خواب و خرگوش میں ہے۔ آپ کی زیادہ محنت آپ کو امیر آدمی نہیں بنا سکتی۔ اگر آپ کی محنت آپ کو امیر بناتی تو وہ جو روڈ پہ گڑھے کھودتے ہیں، کھول دے بھائی، روڈ پہ جو گڈھے کھودتے ہیں وہ زیادہ امیر ہوتے ہیں، محنت سے امیر نہیں بنتے۔ یہ رب کی تقسیم ہے، اور رب جانتا ہے رب کی تقسیم پر راضی رہنے کا نام اللہ کا غلام ہونا ہے، کہ اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں، تو نے جو کیا صحیح کیا، جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، جو کرے گا وہ بھی صحیح کرے گا۔ ہمارا کیا تھا جو ہم نے گنوا دیا، کیا لے کر آئے تھے جو لٹا دیا، جو دیا تو نے دیا، جو کمایا یہاں کمایا، جو دیا تو نے دیا، تو نے لیا، ہمارا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سبحان، کہ اللہ تو بے عیب ہے، تو جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کو سبحان مانا ہے۔ بند کر دو بیٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اذا اراد اللہ بہ العبد خیرا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، توجہ ہے آپ کی، من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یصبہ، تو اسے تکالیف دیتا ہے۔ تکالیف، کبھی جسمانی تکالیف، کبھی ذہنی تکالیف، کبھی مالی پریشانیاں، کبھی معاشرتی پریشانیاں، یہاں تک کہ وہ ان مشکلات کو سہتے سہتے بالآخر اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے نا، اللہ پاک صاف کر رہا ہے۔ حتی الشوکۃ یشاککھا، یہاں تک کہ اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو انسان اپنی محنت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، تہجد، نوافل، صدقات کے ذریعے جو درجات نہیں حاصل کر سکتا، وہ مصائب پر صبر کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے کبھی مصیبت آئے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے اس قابل سمجھا کہ تو نے ہمیں اس آزمائش سے دوچار کیا، اللہ اب تو ہی ہمارے اندر یہ طاقت رکھنا کہ ہم استقامت کے ساتھ تیری اطاعت پر ڈٹے رہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں جب آج ہم اپنے بچوں کے بارے میں یہ سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ میں یہ نہیں کھاتا، میں وہ نہیں کھاتی، آرڈر کر دیا پیزا آ گیا گھر میں، آرڈر کر دیا برگر آ گیا۔ اب سننے میں آیا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی لوگ فوڈ پانڈا کو آرڈر کر رہے ہیں، بائکیا کو آرڈر کر رہے ہیں، وہ پیزے پہنچا رہا ہے اور برگر پہنچا رہا ہے، پیپسی پہنچا رہا ہے۔ اچھا، نہا نہیں سکتے اعتکاف والے، کہہ رہے نہانا منع ہے، حد بنا دی کہ یہاں سے یہاں تک کی حد ہے مسجد کی حد، یہاں سے اگر آپ ایک فٹ بھی ادھر چلے گئے نا آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اعتکاف بھی تمہارا اتنا نازک ہوتا ہے، نکاح بھی تمہارے اتنے نازک ہوتے ہیں، کمال کی بات ہے۔ شرعاً اعتکاف کرنے والا نہا بھی سکتا ہے، شرعاً اگر کوئی اس کا کھانا لانے لے جانے والا نہیں ہے تو وہ خاموشی سے مسجد سے اپنے معتکف سے نکل کر گھر جا کر کھانا لا کر کھا بھی سکتا ہے۔ ہاں، چند
پابندیاں ہیں. کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت نہیں کر سکتا, کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ کہیں اور ہو رہا ہے تو اس پہ شرکت نہیں کر سکتا, قبرستان نہیں جا سکتا. یہ پابندیاں شریعت نے لگائی ہیں. جو شریعت نے لگا دی پابندیاں, بس وہی پابندی ہیں. اپنی مرضی سے شریعت سازی کے اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ جو 10 دن کا اعتکاف نہیں کر پا رہے, کہ قورمہ کھا کھا کے طبیعت مقدر ہو گئی, بریانی کھا کھا کے دل بھر گیا, تو بھائی کچھ دن نہ کھاؤ, ایک دن نہ کھاؤ. اگر ایسی طبیعت بھر گئی, نہیں پیزا کھانا ہے, فوڈ پانڈا سے منگوانا ہے, منع نہیں ہے, حرام نہیں ہے. وہ الگ فقہی مسئلہ ہے کہ بے و شرع ہو رہی ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہے, تو مسجد میں بھی منع ہے اور اعتکاف کی حالت میں بھی خرید و فروخت منع ہے, لیکن وہ ایک فقہی مسئلہ ہے. لیکن سوچتا میں یہ ہوں کہ ہماری قوم جو لذتوں کی, آسائشوں کی, ضروریات زندگی اور تعیشات زندگی کی اس قدر عادی ہو چکی ہے, اگر ہمارے دور میں دجال آ گیا تو ہم اپنا ایمان کیسے بچائیں گے؟ ایک وقت کا فاقہ اگر ہم نہ کر سکیں, اس کے پاس تو روٹیوں کے انبار ہوں گے اور ہر ایک جگہ سے رزق ختم ہو چکا ہوگا, آٹا موجود نہیں ہوگا, نہ ڈبل روٹی ہوگی, کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہوگی, غلہ نہیں ہے, قحط پڑ گیا, بارشیں نہیں ہو رہی. وہ جائے گا, بادل کو حکم دے گا, بادل آئے گا, رب تعالیٰ کی آزمائش, بادل پانی برسائے گا, زمین پہ دانہ ڈالے گا, وہ فصل لہلاتی ہوئی کھڑی ہو جائے گی. لوگوں کو تو پیسہ چاہیے نا, لوگوں کو تو پیسہ چاہیے. پیسہ دے کے آپ خرید لو. کسی کی زبان بند کرانی ہے, زبان بند کرا دو. چینل پر لوگ معاہدہ کر کے جاتے ہیں, پورے مہینے کے چینل پر معاہدہ کیا ہوا ہے, ایک دن کا انہیں مل رہا ہے 10,000 روپیہ, مہینے کے ہو گئے 3 لاکھ روپے. بعض مولویوں کے زیادہ ریٹ ہیں, جن کو لوگ زیادہ سنتے ہیں. تو اب 3 لاکھ روپے کا آپ نے IMO سائن کر دیا کہ آپ ایک مہینے کی نشریات میں شامل ہیں, آپ بھی اس سے لیفٹ نہیں ہو سکتے, نہ ادارہ آپ کو لیفٹ کرے گا, الا یہ کہ پیمبرا مداخلت کرے. اب وہ سازش کرے گا یا مداخلت کرے گا, یہ تو تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا کہ سازش ہے کہ مداخلت ہے. حالانکہ اتنی کامن سینس کی بات ہے یہ کہ مداخلت سے پہلے سازش ہوتی ہے, پھر مداخلت ہوتی ہے. مداخلت مان رہے ہیں آپ, سازش نہیں مان رہے ہیں. عجیب بات ہے. یہ میرا موضوع نہیں, میں تو بات کر رہا ہوں دجال کی. یہ بھی اصل میں دجال کے آنے کی تیاریاں ہیں کہ بات ہوتی کچھ ہے, مینیپولیٹ کر کے اسے مس گائیڈ کر کے کچھ اور بنا کے پیش کیا جاتا ہے. نیکی کا نام یہاں بدی قرار پایا ہے, یہاں شرافت کو لوگ بزدلی کہتے ہیں, یہاں قناعت پسندی کو لوگ دقیانوسیت کہتے ہیں, یہاں کفایت شعری کو کنجوسی کہتے ہیں, لوگ سخاوت کہتے ہیں. عقل کا نام خرد پڑ گیا, جنوں کا نام خرد پڑ گیا, خرد کا جنوں. عقل مندی کو یہ کر رہا ہے تو اسے کہتے ہیں پاگل ہے, کوئی پاگل ہے تو کہتے ہیں بہادر ہے. ویلیوز بدل گئی ہیں, اقدار تبدیل ہو گئی. تو دجال ایک سب سے بڑا فتنہ ہوگا. آج ذہنی طور پر, ایمانی طور پر, روحانی طور پر خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے تیار اور آمادہ کیجئے. وہ آزمائشیں لے کر آئے گا, ترغیبات لے کر آئے گا, پیکیجز لے کر آئے گا. ہم تو پھسل جائیں گے اگر ہمارے اندر ایمان مستحکم نہیں ہوا. اور ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات پڑھا کیجئے, سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا کیجئے, اولیاء اللہ کے احوال پڑھا کیجئے. ایک بزرگ گزرے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, بڑے مشہور بزرگ. ان کا انتقال ہو گیا, لوگوں میں صف ماتم بچھ گئی. ایک خلق خدا ان کے جنازے میں امڑ آئی, تا حد نگاہ انسانی سر ہی سر نظر آئے. اب جنازہ تیار ہے, جنازہ پڑھانے کے لیے ایک صاحب آگے بڑھے تو پیچھے سے ایک دوڑتا ہوا شخص آیا اور کہا رکو رکو, میرے پاس خواجہ بختیار کی وصیت ہے, میں ان کا وصی ہوں.
وہ مجھے وصیت کر کے گئے تھے میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس پہ یہ خصوصیات ہوں. کیا خصوصیات؟ کہا پہلی خصوصیت یہ ہو کہ اس کی تکبیر اولا کم از کم 40 برس سے فوت نہ ہوئی ہو. تکبیر اولا یعنی ادھر امام نے کہا اللہ اکبر، ادھر آپ نے بھی کہا اللہ اکبر. یہ ہے تکبیر اولا. 40 برس کم از کم تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہو. دوسری، اس نے ظہر اور عصر کی، عصر سے پہلے اور ظہر کے بعد کی سنتیں بھی کبھی ترک نہ کی ہو، کبھی ترک نہ کی ہو. تیسری، اس نے پیر جمعرات 13 14 15 کے روزے کبھی نہ چھوڑے ہوں. بھائی شرائط تو سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں، کوئی ایک میں پاس ہو رہا ہے، کوئی 2 میں، یہ شرائط تو بہت سخت ہو رہی ہیں. چوتھی شرط، اس نے کبھی کسی نامحرم پر نگاہ غلط نہ ڈالی ہو. پانچویں، اس نے کبھی تہجد کو قضا نہ کیا ہو، تہجد کبھی نہ چھوڑی ہو. اب مجمع ساکت ہے، وقت گزر رہا ہے، کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا. لوگ حیران پریشان ہیں کہ خواجہ صاحب عجیب وصیت کر کے چلے گئے، خواجہ بختیار الدین کاکی. اب کیا کون پڑھائے گا ان کا جنازہ؟ وصیت بھی کرنے والا چلا گیا اور جو وصیت جس کو کی وہ موجود ہے، وصی اس کا پڑھائے گا کون؟ اتنے میں ایک صاحب سر جھکائے ہوئے آگے آئے، مصلی پر کھڑے ہوئے، اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھائی کہ الحمدللہ میرے اندر یہ 5 خصوصیات موجود ہیں. اللہ کے علاوہ یہ صرف خواجہ صاحب کو معلوم تھا. افسوس خواجہ صاحب خود تو چلے گئے لیکن میرا بھی راز افشا کر گئے. دنیا والوں نے دیکھا تو وہ وقت کا حکمران سلطان شمس الدین التمش تھا. وقت کا حکمران جرنیل فاتح التمش. ان کو پڑھیے، سلاطین اسلام کو پڑھیے، صلاح الدین ایوبی کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے صلیبیوں کی سازشیں. یوسف بن تاشفین کو پڑھیے، التمش کو پڑھیے، ابن قاسم کو پڑھیے، زنگی کو پڑھیے. ان کو پڑھیے، ان کا مطالعہ کیجئے تاکہ آپ فتنوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو سکیں. میں سوچتا ہوں کہ جب وقت کا حکمران حکومت کرنے کے باوجود ایسی عظیم عبادت کے درجے پر پہنچ سکتا ہے تو ہم عام انسان اپنی دنیا کے ساتھ دین کو لے کر نہیں چل سکتے؟ تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، رب تعالیٰ سے توفیق طلب کرنے کی ضرورت ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے اگر اشارہ ہو گیا، اس کی طرف سے انشاءاللہ اگر ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھل گئے تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری اور پھر آخرت بھی انشاءاللہ ہماری ہوگی. جس طرح قاری صاحب محترم نے فرمایا کہ آج بہت خوشی، مسرت، شادمانی کا موقع ہے کہ ماشاءاللہ یہاں قرآن کریم کی تکمیل ہوئی. اور میں ہر سال کہتا ہوں کہ قاری صاحب ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہیں. اتنی خوبصورت آواز میں آپ کو یہ قرآن سناتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ قرآن سناتے ہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہفتے میں کم از کم 3-4 دن نکال کر 1 گھنٹہ قرآن کو دیں اور قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ فرینڈز آف قرآن بنیں، قرآن کے دوست بنیں. اور کچھ لوگ بنے الحمدللہ، پڑھ رہے ہیں بچے بھی. تو آپ سب کو میں دعوت دوں گا، گزارش کروں گا کہ آپ سب ہی اس جانب توجہ فرمائیں، قرآن کی طرف آئیں، قرآن سے تعلق جوڑیں. سب کچھ یہیں رہ جائے گا. یہ قرآن، یہ اعمال صالحہ، یہ باقیات الصالحات ہی انشاءاللہ ہمارے کام آئیں گی. دعا فرمائیے اپنے مرحومین کے لیے، بیماروں کے لیے جو